حضور غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغداد کا سفر۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لیے جیلان سے ایک قافلے کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فرمایا، جو تقریباً 400 میل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و اسباب قافلے والوں کا لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے بھی مذاق سمجھا اور وہ بھی چلا گیا۔ جب یہ دونوں ڈاکو سردار سے ملے اور کہا کہ ہم نے قافلے کے لوگوں کا سامان لوٹ لیا ہے، لیکن اس قافلے میں ایک خوبصورت سا بچہ ہے، ایک حسین و جمیل بچہ ہے، اعلیٰ خاندان کا معلوم ہوتا ہے، ہم نے اس سے معلوم کیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس 40 دینار ہیں۔ دونوں ڈاکوؤں نے جب یہ بات سردار کو بتائی تو سردار خود میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، صاحبزادے سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری گدڑی کے بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حکم دیا کہ گدڑی کو چاک کیا جائے۔ سردار نے حکم دیا کہ گدڑی کو چاک کیا جائے۔ آپ کی گدڑی مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں 40 دینار نکلے۔ ڈاکو اور ان کا سردار آپ کی صداقت کو، آپ کے سچ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سردار بولا، اے لڑکے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگ رہزن ہیں، ہم ڈاکو ہیں۔ تمہارے پاس یہ دینار تو پوشیدہ چھپے ہوئے محفوظ تھے، لیکن تم نے کیوں بتا دیا؟ اسے ظاہر کیوں کر دیا؟ آپ نے مسکرا کر کے فرمایا، کیا میں جھوٹ بولتا؟ تم نے پوچھا اور میں نے سچ سچ بتا دیا۔ میری والدہ ماجدہ نے چلتے وقت مجھ سے عہد لیا تھا کہ بیٹا کیسا بھی وقت آ جائے، کیسی بھی حالت آ جائے، مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ اب کیا میں آپ لوگوں سے ڈر کر اور 40 دینار کے لیے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دوں، اپنی ماں کی نصیحت کو بھول جاؤں اور اپنی پیاری ماں کو ناراض کروں؟ اے سردار سن لے، دینار تو دے سکتا ہوں مگر ماں کی بات نہیں ٹال سکتا، خود تو لٹ سکتا ہوں مگر ماں کی نصیحت و وصیت کو نہیں لٹا سکتا۔ ماں کا حکم تھا ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک کی اس پیاری اور سچی بات کا سردار پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، تم اپنی ماں کا عہد نہیں توڑ سکتے اور ہم ہر دم خدائے تعالیٰ کا عہد توڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار آپ کے قدم مبارک پر گر گیا، صدق دل سے توبہ کر لی۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، جب آپ رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو اب تو آپ توبہ کر رہے ہیں، تو اب آپ توبہ میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ تمام ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر کے قافلے والوں کا لٹا ہوا مال واپس کر دیا اور اب عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ہم اولو من تاب علی یدی، یعنی سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے
وہی لوگ تھے۔ ایمان والو، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم کے بچپن شریف سے ہم سبق حاصل کریں اور سچ کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں اور سچ کے ساتھ ہی رہیں اور سچ بولنا، سچ کے ساتھ ہی رہنا ہمارے بڑے پیر غوث پاک کا طریقہ ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ و طفیل سچ بولنے اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔